اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا موضوع ہے ڈوبتی ہوئی معیشت اور ان کی پیرنی کو ایک ایسے آدمی نے دنیا کی عظیم ترین عورت کہا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس بندے کا نام بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر مزید ڈسکس ہوگی ملکی حالات پہ۔ سب سے پہلے تو میں ملکی حالات پہ ہی بات کروں گا، کیونکہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں، ہمارا جینا مرنا اسی ملک کے ساتھ ہے۔ تو شروع میں سلام دعا کے بعد وہی بات کہ میں سب سے سینئر صحافی بھی ہوں، وہ کہ میں نے نام اس لیے نہیں بنا سکا تھا کہ میں لفافہ نہیں لیتا تھا، ایمانداری کے ساتھ کیا ہے۔ 1980 سے صحافت سے منسلک ہوں اور بس ایمانداری کے ساتھ چلا ہوں۔ 75 سال عمر ہو گئی ہے، 76واں سال شروع ہے، اور اب ایک ہی خواہش ہے کہ جو بھی ہو عوام کو سچ سچ بتایا جائے، اس میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کی جائے اور کچھ بھی چھپایا نہ جائے عوام سے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ ڈالر کے متعلق۔ ڈالر بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے، سونا بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا، عوام کو بلا تحمل، بلا بغیر کسی اس کے ہیلو حجت کے سچ سچ بات بتاؤں گا، جو حقیقت ہے وہ بتاؤں گا، عوام کے سامنے تمام حقیقت لاؤں گا کہ لیکن اس سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اس کا طریقہ ہوتا ہے پراپر، پھر ریورس نہیں ہوتی ہے، ورنہ سبسکرائبر ریورس ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کم از کم آپ تک ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد لائک کریں، پھر چینل کو سبسکرائب کریں، پھر گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو سب سے پہلا ڈالر پہ آتے ہیں کہ ڈالر کے اس لیے تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور ملک میں یقین جانیے کہ ہمارے ملک میں بالکل ڈالر نایاب ہو چکا ہے، اس حد تک کہ فیکٹریاں کارخانے بھی را مٹیریل باہر سے جو منگواتے تھے وہ آہستہ آہستہ بند ہوتے جا رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جاہل عوام نے ایک اور جاہلانہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈالر لے کے لوگوں نے گھروں میں رکھ دیے کہ مہنگا ہوگا تو پھر بیچیں گے۔ اللہ کے بندو، ملک ڈوب رہا ہے، اس وقت ملک کو بچاؤ۔ جنہوں نے ڈالر گھروں میں چھپا کے رکھے ہیں نا، یا اس وجہ سے رکھے ہیں کہ مہنگا ہو جائے گا تو پھر نکال کے بیچیں گے اور پرافٹ کمائیں گے، وہ پرافٹ کے لالچ میں اتنا دماغ تم لوگوں کا کام نہیں کر رہا ہے۔ اور یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاہل ان میں سے ایک بھی نہیں، یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، اور پڑھے لکھے جاہلوں کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے، ان پڑھ جاہل پھر بھی سمجھ جاتا ہے، یہ پڑھے لکھے جاہل جو ہے نا یہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر افیسر طبقہ شامل ہے، وہ سب سے بڑا جاہل ہے پڑھا لکھا طبقہ۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ 99% پڑھے لکھے طبقے نے ڈالر لے کے گھروں میں رکھ لیے ہیں کہ مہنگے ہوں گے تو بیچیں گے۔ اس کے علاوہ افغانستان سمگلر ہو رہا ہے ڈالر۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کیا نام ہے، جو کرپشن کا پیسہ جتنا بھی پی ٹی آئی کا تھا لوگ ان کے پاس، انہوں نے بھی دھڑا دھڑ ڈالر لے کے افغانستان کے راستے ہنڈی کے ذریعے ملک سے باہر بھجوا دیے ہیں۔ اور اب یہ پوزیشن ہے کہ ملک میں نہ تو اچھا سونا بھی لوگوں نے اسی طرح سٹاک کر لیا ہے، سونا سٹاک کرنے کی وجہ سے، نایاب ہونے کی وجہ سے اس کے بھی ریٹ بڑھے ہیں، اور اس کا ریٹ اس لیے بڑھا ہے کہ سونا تو آتا ہی ڈالرز کے ساتھ تھا، اور ڈالر مل نہیں رہے ہیں پاکستان میں۔ تو یہ سب ایک سوچی سمجھی عالمی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ لگائی ہوئی ہے
करोड़ों डॉलर लगाए हुए, वो इतनी आसानी के साथ पीछा तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब इसमें अवाम को चाहिए कि वो हुकूमत के साथ, अपनी आर्मी के साथ खड़ी हो जाए। जिन जिन लोगों ने, देखें तुर्की में लोगों ने डॉलर को किस तरीके से गवर्नमेंट के हवाले किया था जब तुर्की पे पाबंदियां लगी थी, तो तुर्की का इतना बुरा हाल भी नहीं था जितना इस वक्त पाकिस्तान को हो चुका है। तो इस वक्त लोगों को चाहिए कि डॉलर निकाल के बाहर रखें, और जो हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं उनको भी चाहिए कि लालच से निकलें बाहर। और जो बॉर्डर पे उसके लोग खड़े होते हैं ना, ये क्या कहते हैं उसको, देखें जी, प्राइवेट अदारा ये आर्मी के साथ ही अटैच है, जो बॉर्डर पे होता है, बॉर्डर कंट्रोल करता है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। तो उनका भी काम है कि वो पकड़ें, वो पकड़ते ज़रूर हैं लोगों को, लेकिन मुख मुखाओ उधर ही करके फिर छोड़ देते हैं, ले जाओ जी, इतना पैसा हमें पाकिस्तानी दे दो और ले जाओ। वो ना करें, ये मुल्क है तो वो भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो मुल्क ही नहीं रहेगा तो फिर वो क्या करेंगे, इस पैसे को चाटेंगे। या जिन लोगों ने घर में डॉलर लेके छुपा लिए हैं वो क्या करेंगे बाद में, इन डॉलरों को खाएंगे। जब मुल्क ही नहीं होगा, मुल्क ही बुरे हालात में इस वक्त दिवालिया होने के करीब आ गया है। कहाँ, ये यही वही मुल्क है जो एशियन टाइगर बनने जा रहा था 2018 तक, एशियन टाइगर की। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात पे मत यकीन करें, और मैं यकीन जानिए, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि दुनिया की 10 तरक्की करती हुई मीशतों में पाकिस्तान भी शामिल था। और एक बाजवा साहब की और गलत फैसले ने, और बाजवा साहब के साथ जो मजीद 4 जर्नल थे, उनके चारों ने, ये पांचों के गलत फैसले ने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया कि उसको बिल्कुल दिवालिया होने के करीब करके तो वो तोप गले में डाल दिया शहबाज शरीफ के। फिर भी देखें, शरीफ बरादरान ने फिर भी मुल्क का सोचा है, अपना नहीं सोचा, ताकि उन्हें नुकसान हुआ है, हद से ज़्यादा नुकसान हुआ है उनका। उनके वोट बैंक कम हुआ है, बड़ा नहीं है, कम हुआ है। और उसकी वजह यही है कि तबाह हाल मीशत उन्हें मिली है। अभी गूगल सर्च कर लिया, 18 में मीशत किधर थी 5.8, और अभी किधर है 0.7। तो इस साल में करके तो मुल्क उनके वाले किया गया है। फिर भी वो कर रहे हैं, उन्होंने डॉलर काफी बाहर से भी लिया है। चाइना भी दे दे के तंग आ गया है, सऊदिया दे दे के तंग आ गया है, क्या नाम है, दुबई ने दिए हैं, फिर तुर्की ने दिए हैं। वो किधर गए, वो इन जाहिल अवाम ने, जाहिल पढ़े लिखे जाहिलों ने लेके घरों में छुपा लिए। वो खुदा का वास्ता है, मुल्क को बचाएं, इस वक्त निकालें वो डॉलर, वापस बेचें लोगों को, पाकिस्तानी पैसों में लेन देन करें, डॉलर में कोई लेन देन ना करें, तो ताकि मईशत बेहतर हो। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कानून, सिंपल सा कानून पास करके तो डॉलर से हटा दें तजारत को, डॉलर से हटा के रुपये में कर लें या चाइनीज़ यन में कर लें, वो बेहतर है। कम अज़ कम उस पर यह असर तो नहीं होगा ना जो हो रहा है। तो बाकी जो है ना, इस वक्त मेरी बार बार अपील है, एक 76 साल के बुजुर्ग आदमी, देखे मुझे इस मुल्क की फिक्र, हालांकि मैं तो अपनी लाइफ खत्म हो चुकी है, पूरी कर चुका हूँ, बोनस पे चल रहा हूँ, पता नहीं कब दुनिया से चला जाऊँ। लेकिन मुझे इसलिए फिक्र है कि मेरे बच्चों का मरना जीना, मेरे पोते पोतियों का, ये जो आने वाली नस्ल है, ये भी मेरे ही बच्चे होंगे, उनका जीना मरना इस मुल्क के साथ है। मुल्क ही नहीं होगा तो क्या करेंगे इन डॉलरों को, क्या करेंगे इस पैसे को जो कि करप्शन के ज़रिए हर ज़रिए से बना रहे हैं। मैं अगर चाहता ना तो इस वक्त मैं भी करोड़पति होता। मेरे पास एक रेंट की कार है, अपनी कार भी नहीं है, रेंट की कार है, 12,000 पे रेंट पे कर रहा हूँ, और सुबह से शाम तक मैं दुकान चलाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक की, एलसीडी फ्रिज एसी सेल करता हूँ। तो उससे जो इनकम आती है उससे मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ। मैं बिकाऊ सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं हक सच का साथ देने वाला सहाफ़ी हूँ, और हमेशा मैंने अपनी फौज का साथ दिया है। हाँ, चंद जर्नैलों को गलत फैसले, पूरी फौज के फैसले नहीं होते हैं। चंद चंद जर्नैलों की सज़ा पूरी फौज को ना दी जाए, पूरी फौज की गाली मत दी जाए। अच्छा, इंडिया के, आज मैं नेट पे देख रहा था, इंडिया के एक मेजर का इंटरव्यू आ रहा था कि वो
ہر موقع پہ وہ اپنی فوج کا اور اپنی عوام کا دفاع کرتا رہتا ہے، اپنی فوج کا دفاع کرتا رہتا ہے، ریٹائرڈ میجر ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھیں، جو کام عمران خان نے کیا ہے وہ تو ہم کروڑوں روپیہ لگا کے بھی نہیں کر سکے تھے۔ ابھی یہ پوزیشن اس نے باقاعدہ ویڈیو دکھائی ہے ہمیں، اب ویڈیو واللہ عالم پاکستان کی ہے یا ملک سے باہر کی ہے، کہ جنرل باجوہ یونیفارم میں ہے، وردی میں ہے، سٹار لگے ہوئے ہیں اس کے، ہر تمغے لگے ہوئے ہیں، سٹار لگے ہوئے ہیں۔ سٹار کس کے ہیں؟ پاکستان کے آرمی کے۔ اور اس کا چہرہ بھی بندے کا موجود ہے۔ ایک کم بخت آدمی، اللہ اس کی نسلوں کو بھی برباد کرے، وہ جوتوں سے یونیفارم کو جوتے مار رہا ہے۔ یہ کتنی توہین ہے اس ملک کی اور آرمی کی۔ آرمی کو اگر نہیں، آرمی اگر گورنمنٹ بے بس ہے نا، تو ایسی گورنمنٹ پہ بھی لعنت ہے۔ میں کوئی شہباز شریف کا یا نواز شریف کا غلام نہیں ہوں، میں جو بھی کہوں گا نا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہوں گا۔ اگر مطلب ان سے نہیں ہوتی ہے یہ، اگر نہیں اس طرح کر سکتے ہیں، کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر چھوڑ دیں حکومت کو۔ کیوں بھائی، اس بندے کا چہرہ بھی ہے، ابھی تک اس کو اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا، کہ جس کا پورے دنیا میں ویڈیو گئی ہے کہ یہ عوام، پاکستان کی عوام اپنی فوج کے سپہ سالار کو جوتوں سے مار رہی ہے، یونیفارم میں اس کو جوتے مار رہا ہے وہ بندہ۔ کیوں بھائی؟ اس کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے تاکہ دوسرے بھی اس کو دیکھ کے عبرت پکڑیں۔ اور ایک جو نا، عدالتوں کو بھی اب چاہیے کہ انصاف کریں۔ عدالتیں کوئی آسمان سے نہیں اتری ہوئی ہیں کہ عدالت کی توہین ہو تو فوری طور پہ وہ بندے کو بلا لیتی ہیں، اس کو نائل 5 سالوں کے لیے، 5 سالوں کے لیے نائل کیے تھے نون لیگ کے بندے۔ کیوں بھائی؟ تم لوگ کیا آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہو؟ کیا تم سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں؟ تمہارے فیصلے بھی اس میں شامل تھے جو ملک جدھر تک اب پہنچا ہوا ہے، اس میں تم لوگوں کی غلطی سب سے زیادہ ہے۔ باجوے سے غلطی ثاقب نثار کی ہے، اور ثاقب نثار کے ساتھ جو 4 چمچے اور تھے نا، جو اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، 6 ججوں کا ٹولہ تھا یہ، اس میں سے 2 ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، 4 ابھی بھی موجود، تین کا ٹولہ ابھی بھی موجود ہے، 3 ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ تو وہ اب بھی ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے اور کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہے۔ بے شک مجھے لٹکا دیں، جیل میں ڈال دیں، کون سے میری اتنی زندگی باقی ہے، لیکن میرے جیسے ہزاروں اس ملک پہ قربان۔ تو باقی جو ہے نا، اب ان لوگوں کو بھی عقل کرنی چاہیے کہ اس کا کیوں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس پہ اب جو وہ پی ٹی آئی کا پکڑا گیا ہے، کہ نام اس منحوس کا میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے اس وقت، ایک تو 75 سال کا ہو گیا، 76واں شروع، اب دماغ بھی کافی حد تک کمزور ہو گیا ہوا ہے۔ وہ پی ٹی آئی کا جو پکڑا گیا تھا، جس نے انڈیا سے پیسہ لے کے فوج کے خلاف بکواس کی تھی، تو اس کو مختلف کیس ابھی اس کے باقی ہیں۔ اس کا عدالت نے کہا ہے جی کہ اب کسی کیس میں بھی اس کو گرفتار نہ کیا جائے۔ بھائی کیوں نہیں گرفتار کیا جائے؟ وہ تو غدار ہے جس نے انڈیا سے پیسہ لیا، اس کا سب کچھ پکڑا بھی گیا ہے۔ تو تم لوگ اگر تمہاری توہین ہو تو تم لوگوں کو مرچیں لگ جاتی ہیں، تو اگر فوج کی توہین ہو تو جو بارڈر پہ اپنی جان قربان کرتے ہیں، تو اس کا ان کی توہین نہیں ہے؟ ان کی توہین تم سے زیادہ ہے ہوتی ہے، اور ان کی عزت بھی تم سے زیادہ ہے۔ تم لوگ تو کیا کرتے ہو، ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی تمہاری جتنی پینشن ہوتی ہے نا، اتنی ایک جرنیل کی سیلری اسے آپ ہے۔ تم لوگ تو لوٹ کے، اصل میں تو لوٹ مار تم لوگوں نے مچائی ہوئی ہے۔ پلاٹ کتنے ایک جج وصول کر رہا ہے، وہ اگر سب کھل جائے نا آج، تو سب کو، اور انشاءاللہ یہ کھلے گا۔ ایک اللہ نے بندہ بھیج دیا، اب جب نیکسٹ آئے گا نا اس بندیال صاحب کے بعد، قاضی فائز عیسیٰ، انشاءاللہ اللہ کے مدد کے ساتھ وہ ان ججوں کو بھی رگڑا لگائے گا، بخشے یہ بھی نہیں جائیں گے، اللہ کی پکڑ میں یہ بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اور جن جرنیلوں نے ملک کو تباہ کیا وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، بچے گا کوئی بھی نہیں۔ لیکن فوج کی توہین مت کرو، اس طرح پوری دنیا میں مت پھیلاؤ۔ عالمی طاقتوں پہ یہ سازش ہے، اس کو سمجھو کہ فوج کو اور عوام کو لڑا کے، نفرت پیدا کر کے، اس کے یہ ایٹمی ملک ہے، اس طرح تو یہ تباہ نہیں ہو سکتا ہے، تو اس طرح تباہ ہو جائے گا، خود ہی لڑ کے تباہ ہو جائے گا۔ اس طرح انہوں نے یہ تجربے کامیاب رہے ہیں، کس جگہ پہ، لیبیا میں یہ تجربہ کامیاب رہا ہے ان کو لیبیا تباہ کرنے میں، قذافی کو مروانے میں۔ اس کے بعد مصر میں یہی کچھ انہوں نے کیا ہے، شام میں یہی کچھ کیا ہے، انہوں نے عوام کو اور گورنمنٹ کو لڑایا، لیکن شام کے عوام کو اب عقل آ گئی ہے، لیکن اس وقت عقل آئی ہے ان کو جب آدھا ملک تباہ کر چکے ہیں۔ تو
میری باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں لیکن سچ پہ مشتمل ہوتی ہیں اور حقیقت کے قریب ترین ہوتی ہیں، کیونکہ میں نہ تو کسی سے ڈرتا ہوں، اللہ کی ذات پاک سے ڈرتا ہوں اور ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اور نہ ہی کسی سے لفافہ لیتا ہوں۔ میں میرا پیار ہے، محبت ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک کے ساتھ، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد اپنے وطن کے ساتھ، اپنی افواج پاکستان کے ساتھ، اور ان ججوں کے ساتھ جو ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی آرمی کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے عدلیہ کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے، اور ان پاکستان کے دشمنوں کو اللہ نیست و نابود کرے، ان کی نسلوں کو بھی نیست و نابود کرے۔ یہ ایک 75 سالہ بزرگ کی دل سے بددعا ہے ان غداروں کے لیے جو پاکستان کے غدار ہیں، پاکستان کو لوٹ کے کھا رہے ہیں۔ اللہ ان کو نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے، اور جس طرح انہوں نے پاکستان تباہ کیا، اللہ ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کرے۔ آمین ثم آمین۔